عزیز طلباء و طالبات اب کلاس 11th السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے نصابی کتاب سے، پیج نمبر ہے یہ 193۔ 193 پر ہم وضاحت کرنے جا رہے ہیں شیخ العالم کا کلام، جو انہوں نے شلوک یا شرک کہتے ہیں ان کے کلام کو، تو انہی کے ایک دو یہ شلوک ہم نے پہلے لیسنز میں وضاحت کیے ہیں، تو آج انہی کا ایک اور شرک یا شلوک ہم وضاحت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی بے ثباتی نمبر 2۔ پہلا والا نمبر 1 شرک دنیا کی بے ثباتی پر جو انہوں نے دیا ہے، وہ ہم نے پہلے لیسن میں، پہلے لیکچر میں وضاحت دی ہے اس شرک کی۔ یہ بھی ہے اس دنیائی بے ثباتی پر ہی، اور آج اس وقت جو ہم ان کا یہ ایک شلوک وضاحت کرنے جا رہے ہیں، یہی اسی دنیا کی بے ثباتی پر ایک اور شلوک، ان کا شلوک نمبر 2 ہے۔ یہ پیج نمبر ہے یہ نصابی کتاب کا 193۔ تو جی ہاں بیٹے، اس شلوک کے اشعار یوں ہیں: کل تجھے دفنائیں گے زیر زمین، کوئی بھی وہاں ساتھ آئے گا نہیں، وہاں اکیلے ہی بھگتنا ہے تجھے، اے میری جان اے میری جان باز آ۔ فرماتے ہیں شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اس ملت سے، دنیا کے لوگوں سے، اپنے آپ سے ہی مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، سمجھانا ہے اصل میں مقصد اس کا دنیا کے لوگوں کو، اصل بات، اصل مقصد کیا ہے زندگی کا۔ تو فرماتے ہیں کل تجھے دفنائیں گے زیر زمین، اے انسان کل جب آپ مر جائے گا، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو آپ کو اس زمین کے نیچے دفنایا جائے گا، زمین کے اندر دفنایا جائے گا۔ موت کے بعد ہر کسی کو، میت کو زمین کے اندر ہی دفنایا جاتا ہے۔ تو یہی سمجھاتا ہے یہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ انسان کو کہ کل جب تجھے زمین کے اندر دفنایا جائے گا تو کوئی وہاں ساتھ آئے گا نہیں، وہاں آپ کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ دنیاوی مال و دولت، یہ دنیاوی عیش و آرام، یا رشتہ دار احباب، دوست احباب، رشتہ دار، کوئی بھی وہاں ساتھ نہیں آئے گا، وہاں اکیلے آپ کو جانا پڑے گا اللہ پاک کے سامنے، وہاں اکیلے ہی بھگتنا ہے تجھے، اور اکیلی ہی وہاں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ سب کچھ جو کچھ آپ نے اس دنیا میں کیا ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو اکیلے ہی اللہ پاک کے سامنے۔ آپ کو اس سب کیے کا جو آپ نے اس دنیا میں کیا ہوگا اپنی زندگی میں، چاہے آپ نے یہاں دنیا میں 1 سال ہی گزارا ہو، 2 سال، 10 سال، یا 50 سال، 100 سال بھی گزارا ہو، اس سب کچھ کا حساب آپ کو اکیلے ہی بھگتنا پڑے گا وہاں اس آخری دنیا میں۔ تو اس لیے اے میری جان اے میری جان باز آ، اے میری جان اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی اے انسان، وہ بھی ایک انسان ہی تھے، اے انسان اس لیے باز آ، آپ ان دنیائی لالچ، ہرس، برائیوں، جھوٹ، باقی سب کچھ گناہوں، غلطیوں سے آپ باز آ، صرف اور صرف اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کر، نیک اعمال کر اس دنیا میں، جتنی بھی زندگی ہو، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، تو اس زندگی میں غنیمت سمجھو یہ اللہ کے کام، اچھے کام کرنے کے، نیک کام کرنے کے لیے صرف کر اپنی اس زندگی کو، تو وہی آپ کو آخری دنیا میں کام آئے گا۔ باقی یہ دنیاوی مال و جائیداد، یہ دنیاوی عیش و عشرت، یہ دنیاوی ساز و سامان، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر وہاں کام آئے گا تو اپنے اعمال
نیک اعمال جو آپ نے کیے ہوں گے اس دنیا میں، اس زندگی میں۔ اس لیے اے انسان، اے میری جان، کوشش کر اس دنیا میں آخرت سنوارنے کی، آخرت کی زندگی، ابدی زندگی خوشحال بنانے کی۔ یہاں اس دنیا کا یہ خوشحالی، عیش عشرت، یہ چند ہی دنوں کی ہے۔ باقی بیٹے اس لیسن میں اتنا ہی، باقی اللہ نگہبان، والسلام۔